وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قاف آیت نمبر 34، 35، 26، 65 درس کا نمبر. آج کا موضوع: کیا ہم اپنے رب کو ناراض کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. جو خدا سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور رجوع لانے والا دل لے کر آیا. سامعین کرام، سورہ قاف آیت نمبر 34. ندخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ. ذالک یوم الخلود، وہ دن حیات ابدی کا دن ہوگا. لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ان کے لیے ہے. سامعین کرام، متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور گزشتہ سبق جو تھا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرے متقی، اور ایک رجوع کرنے والا دل ساتھ، یعنی رجوع کرنے والا دل لے کے آئے. من خشی الرحمن بالغیب، جو اللہ سے بن دیکھے ڈرا. وجاء بقلب منیب، اور رجوع کرنے والا دل لے کے آئے. دیکھیں یہ قلب منیب جو ہے اس پہ ہم بات کر رہے تھے. قلب منیب، رجوع کرنے والا دل، اور قلب سلیم بھی اس کو یاد اللہ تعالیٰ نے اس دل کو قلب سلیم فرمایا ہے قرآن میں. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم. اس دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی، نہ مال نہ اولاد، لیکن جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کے آیا. اور قلب سلیم کا مطلب کیا ہے؟ وہ دل جو دنیا کی محبت سے پاک ہو اور اللہ کی یاد سے آباد ہو. مختصر الفاظ میں نے اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ کو بتایا. اور دیکھیں، جب تک دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں رہے گی، اور جب تک ہم اللہ کو اپنی منزل نہیں بنا لیتے، تو ہمارا دل قلب سلیم نہیں بن سکتا. یہ بات ذرا نوٹ کر لینا. قلب منیب اور قلب سلیم تقریباً ایک ہی چیز ہے، الفاظ ذرا مختلف ہیں. رجوع کرنے والا دل اور قلب سلیم، سالم دل سالم دل. تو اچھا، یہ چیز جو ہے آج ہمارے معاشرے میں، آج کے مسلمان یہ اس بات کو نہ جانتا ہے اور نہ جاننا چاہتا ہے.
دیکھیں قلب سلیم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ صرف جو لوگ دنیا سے اپنے دل کو سالم لے آئے، محفوظ کر لیا، جیسے کہ اب یہ محفوظ والی بات جو ہے یہ پھر جا ملتی ہے آیت نمبر 32 سے، ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ۔ تھوڑی سی اگر آپ توجہ دیں، گزشتہ سبق میں بھی حفاظت کرنے والا، نگہداشت کرنے والا اپنے دل کی۔ اگر دیکھیں دنیا میں جب انسان آتا ہے تو یا تو یہ اپنے دل کو محفوظ رکھ پاتا ہے یا نہیں رکھ پاتا، یا نگہداشت کر لیتا ہے یا نہیں کرتا، یا سالم رکھتا ہے یا اس میں ٹوٹ پوٹ ہو جاتی ہے، گندگیاں آ جاتی ہیں یا گندگیاں بسیرا کر لیتی ہیں، یا یہ رجوع کرنے والا دل ہوتا ہے یا یہ رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ دیکھیں تقریباً ملتے جلتے الفاظ ہیں، یہ ساری صفات جو ہیں یہ آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ دیکھیں نیکی کے راستے پر آپ آ نہیں سکتے جب تک اللہ آپ کی منزل نہ بن جائے، جب تک دنیا کے دھوکے سے آپ اپنے آپ کو نکال نہ لیں، جب تک آخرت آپ کی ترجیح اول نہ بن جائے، آپ نیکی کر ہی نہیں سکتے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم خرچ نہ کرو جو تم پسند کرتے ہو، جو محبوب اشیاء ہیں جب تک وہ تم خرچ نہ کرو۔ اب محبوب اشیاء مال و جان ہے تو وہ تو ہم خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم سب لوگ بخیل ہیں اور آمادہ بر بخل ہیں، ہم میں کوئی ایسی وہ چاہت نہیں ہے۔ دنیا کے لیے دیکھیں ہم خرچ کرتے ہیں اور ہمارا دل فیاض ہوتا ہے، اپنی اولاد پہ آپ لوٹاتے رہتے ہیں، اپنے جائیداد بڑھانے کے لیے مختلف طریقے سوچتے رہتے ہیں، یا مال بڑھانے کے لیے آپ سوچتے رہتے ہیں اور پھر اس کے لیے قربانیاں بھی دیتے ہیں۔ تو لیکن اللہ کے لیے زندگی گزارنا یا رجوع کرنے والا انسان بن جانا، اواب اور منیب، یہ تقریباً تمام صفات ملتی جلتی ہیں، ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ آج کا جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، سالم دل۔ میں صرف سالم دل کی تھوڑی سی بات کر رہا ہوں، پھر آگے بڑھوں گا اللہ کی عطا سے۔ دیکھیں سالم دل کیا ہوتا ہے؟ جو دل پاک ہو، سالم ہو، جو گندہ نہ ہو۔ جو بات میں آپ کو کہہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ جب انسان دنیا میں آ جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ پھر یہ ذمہ دار بن جاتا ہے، یا تو یہ سیدھے راستے پر چلے گا یا نہیں چلے گا، یا اللہ کو منزل بنائے گا یا دنیا کو منزل بنائے گا۔ ہماری منزل تو دنیا بن چکی ہے، آج کے مسلمان کی میں بات کروں، ہمارا رخ بھی دنیا کی طرف ہے۔ ہماری نظر میں دیکھیں یہ بڑی آسان بات ہے، میں کوئی مشکل بات نہیں کر رہا آپ سے، ہماری نظر میں دنیا کی کامیابی اصل ہے، ہماری نظر میں اہمیت ظاہر کی ہے، ظاہر کے فائدے کے لیے ہے، دھن دولت اور رتبہ، پوزیشن معاشرے میں وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال یہ رحمان سے بن دیکھے ڈرے اور ایک رجوع کرنے والا دل لے کے آئے، یہ گزشتہ سبق میں نے اس پہ بات کی تھی۔ آپ اللہ کی خشیت، اللہ سے ڈر ہی نہیں سکتے، اللہ کا خوف آپ کے دل میں جاگزی ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ اللہ کے مرتبے سے آگاہ نہ ہو یا اس کا آپ کو یقین نہ ہو، تو وہ خوف اور ڈر جو احتیاط ہے وہ آپ میں نہیں پیدا ہو سکتی۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ خلاصہ کلام میں بیان کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی عطا سے کہ یہ ساری صفات ہمیں موجود ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر ہم جنت میں جا نہیں سکتے، اس کے بغیر ہم جنت میں جا نہیں سکتے۔ یہ جنتیوں کی صفات ہیں
میں یہ بیان کر رہا ہوں، مجھے یعنی ذہن میں یہ احساس ہو رہا ہے کہ آج کے مسلمان کو ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تم لا کے ان کے سامنے وضاحتیں اور تفصیلات بیان کرو، یہ دل کے کانوں سے سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ دل میں ہماری دنیا کی محبت بیٹھ چکی ہے. ہماری نظر میں دنیا کی اہمیت ہے، اللہ کا حکم، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. تو پھر یہی بے فکری کا سا ماحول ہے. آپ دیکھ لیں، بے غم، بے فکر، کوئی فکر نہیں ہے ہمیں اپنی آخرت کی، اپنی روح کی ترقی کی. ظاہر ہے کہ روح کو اللہ تعالیٰ نے ترقی کے لیے بھجوایا ہے. درجہ بدرجہ ہم ایک سینے سے دوسرے سینے، یعنی ہم نے آگے بڑھنا ہے، اللہ کے راستے پر سفر کرنا ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ برا نہ منائیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ زندگی گزارتے ہوئے کیا ہر روز اس بات کا محاسبہ کرتے ہیں اپنے آپ سے کہ میرا آج کا سفر اللہ کی طرف کیسا رہا؟ میری رفتار کیسی رہی؟ میں کتنا آگے بڑھا ہوں؟ کہیں پیچھے تو نہیں آ گیا؟ کہیں میں نیچے تو نہیں جا رہا؟ یہ سوچ ہماری نہیں ہے. آپ کہیں یا نہ کہیں، آپ کا جواب مجھے معلوم ہے کہ بھئی ایسی سوچ تو ہماری نہیں ہے. دیکھیں، ایک بات بالکل واضح ہے، دنیا میں ہماری زندگی گزارنے کی نیت جو ہے وہ صرف دنیا بن گئی ہے. بس ہم اپنی سب دنیا کی فکر میں ہیں، کم یا زیادہ وہ الگ بات ہے. وزیر اعظم کی اپنی فکر ہوگی، آرمی چیف کی اپنی فکر ہوگی، ایک گدھا گاڑی والا ہے اس کی اپنی فکر ہوگی، لیکن ہوگی فکر دنیا کی. تو بہرحال آج کا جو سبق ہے وجاء بقلب منیب، وہ آیا رب کے پاس، ایک رجوع کرنے والے دل لے کر آیا. اب وہ کیفیت تو یہ نہیں ہے ہماری. بہرحال آگے چلتے ہیں. ندخلوہا بسلام، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. جو آج کا سبق ہے وہ یہاں سے ہے. ندخلوہا بسلام، تم سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. ذالک یوم الخلود، یہ آج جو ہے ہمیشہ رہنے کا دن یہی ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ دنیا، یعنی جب ہم جنت میں جائیں گے تو وہاں رات اور دن کا تو کوئی تصور نہیں ہے نا. حدیث میں اس کی تشریح آئی ہے، بس ایک مدھم پیاری سی روشنی ہوگی. نیند کا بھی وہاں کوئی تصور نہیں ہے، آرام کا، وہاں تھکنا ہے نہیں. تو وہ ہمیشگی کا دن ہے، بس آرام کا دن ہے. لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید. اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے وہاں پر جو وہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو کچھ وہ چاہیں گے وہ وہاں ملے گا. اور ہمارے پاس تو اور بھی زیادہ ہے. تھوڑی سی اس کی تفصیل ہے. دیکھیں، جنت کی جو نعمتیں بیان ہو رہی ہیں، ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے تفصیل بھی بیان کی ہے نا. انہارم، نہریں ہوں گی، شہد کی، دودھ کی، شراب کی. لباس ایسا ہوگا، رہائش ایسی ہوگی. حدیث میں اس کی تفصیلیں آئی ہیں، مکان ایسے ہوں گے. لیکن یہ سب باتیں، یہ سب مثالیں ہیں. باطن کی کوئی یعنی چیز کی حقیقت ہم جان نہیں سکتے، صرف مثالیں بیان ہو رہی ہیں. اور جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے ذہن سے بالا تر ہوگا. اب ظاہر ہے کہ جنتی میووں کے ذائقے تو ہمیں نہیں معلوم. وہاں شراب کی لذت تو کیسی شراب ہوگی، کیسا دودھ ہوگا، کیسا پانی ہوگا، کیسا شہد ہوگا. وہ یہ مکھی کے تھوک والا تو نہیں ہوگا نا. یہاں تو ہم مکھی کا تھوک کھاتے ہیں جو شہد ہے ہمارا. بہرحال تو ایک بات یہ بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں. بہرحال میں یعنی مختصر طور پہ یہ بات بتا رہا ہوں آپ کو، زیادہ اس کی تفصیل نہیں ہو سکتی کہ لہم ما یشاؤون فیہا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، تمہارے لیے تمہارا جو جی چاہے گا وہ ہوگا، اور تمہاری آنکھوں کی لذت جو بھی تمہیں اچھا لگے گا وہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ، جو تمہارا جی چاہے گا اور جو تم منگواؤ گے، یعنی دو باب، جو تمہارا جی چاہے گا اور جو تم منگواؤ گے، دو چیزیں ہوں گی۔ اور پھر لدینا مزید، اب اس کی تفصیل نہیں ہے، اس کی تو مثال بھی نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ وہی چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر بھجوایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات، تقرب الہی، دیدار۔ ٹھیک ہے، قرآن میں اس کے تذکرے تو موجود ہیں کہ تقرب بھی ہوگا، ملاقات بھی ہوگی اور دیدار بھی ہوگا۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، اپنے رب کو تک رہے ہوں گے۔ ہمارے تو اس وقت ذہن میں بھی نہیں آ سکتا۔ ایک تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق ہم سوچ بھی نہیں سکتے، وراء الورا ہے، جو ذہن میں آتا ہے وہ نہیں ہے، وہ نہ اس کی کوئی مثال ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے، نہ اس کی کوئی ضد ہے، نہ اس کا کوئی جسم ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جب صفات کی بات کریں تو وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، ہر خوبی اس کے لیے ہے، تمام خوبیوں، الحمدللہ، تمام خوبیوں کا مالک اکیلی وہ ذات ہے، ہر عیب سے پاک ہے، سبحان اللہ۔ تو میں ویسے ہی یہاں جگہ آئی ہے تو میں لدینا مزید پہ تھوڑی سی اللہ کی عطا سے یہ بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، ہم اس وقت ایک جسم میں، ایک محدود سے جسم میں رہ رہے ہیں، پھر ہماری عقل کی بہت محدود عقل ہے۔ جس طرح کے مثال کے طور پہ میں عرض کروں کہ ایک گائے، ایک بھینس ہمارے بارے میں کچھ نہیں سوچ سکتی کہ یہ انسان کیا چیز ہے، کتنی طاقتور، یا ایک گھوڑا، ہارس پاور آپ کہتے ہیں نا، جس طرح ایک گائے ہماری انسان کے متعلق کوئی اندازہ نہیں لگا سکتی، ہماری طاقت کے بارے میں، ہماری عقل کے بارے میں، ہماری جو صفات ہیں اس کے بارے میں، ایک گائے کے پاس وہ ذہن نہیں ہے کہ وہ ہمارے متعلق کچھ ہو۔ بس وہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارا مطیع بنا دیا ہے، اور دودھ دیتی ہے وغیرہ وغیرہ، جو بھی اس کا کام ہے وہ ہماری خدمت کے لیے ہے۔ عقل تقریباً، ہمارا جو مغز ہے اس کا مغز زیادہ ہوگا، اس کا وزن زیادہ ہوگا، لیکن اس کے پاس جو عقل ہے، میں ویسی ایک مثال دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی عطا سے، تو ہمارے متعلق وہ سوچ ہی نہیں سکتی گائے انسان کے متعلق کہ یہ کیا چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ سوچ سکتی ہے کچھ؟ محدود ہے، اس کی عقل محدود ہے، بس اس کے ہاتھ نہیں ہیں، پاؤں ہی پاؤں ہیں، ہمارے دو ہاتھ ہیں، دو پاؤں ہیں، اور ہماری جو عقل ہے وہ تو ہم چاند پر بھی انسان پہنچ گیا اور سمندر کی تہ میں بھی وہ جا چکا ہے۔ تو گائے کی کیا اہمیت ہے، یعنی کیا اس کی دماغی کیفیت ہے، ہمارے متعلق کیا اندازہ لگائے گی؟ میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں لگا سکتی، کبھی بھی نہیں۔ اسی طرح ہم اللہ کے متعلق پھر ملاقات کے بارے میں، دیدار کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ مٹی کا دماغ ہے نا بھیا، مٹی کا دماغ ہے، لیکن ہے، منزل ہے، وہ ملاقات ہوگی، دیدار ہوگا، تقرب ہوگا انشاءاللہ، اور اس وقت ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ولدینا مزید پہ میں بات کروں اس وقت ہم کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کے بارے میں کہ حدیث قدسی،
اعددت لعبادی الصالحون ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر بقلب امرئ او کما قال۔ اللہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہیں، اور نہ کسی کے دل میں اس کا کوئی گمان بھی گزرا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مزید پھر میں بات کروں، پھر اللہ اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم چاہو تو یہ پڑھو آیت کہ وہ آیت ہے نا کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، یہ حدیث کا حصہ ہے۔ حضور نے فرمایا اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تیار کر رکھا ہے، تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں تھوڑی سی لالچ دلا رہا ہوں، آپ کے منہ میں ذرا پانی آئے، آپ کا ذرا جذبہ بیدار ہو۔ ہمارے تو سارے جذبات تو دنیا تک محدود ہیں، دنیا ہی کے بارے میں ہے، دنیا ہی کو ہم نے قیمتی سمجھ لیا ہے، حالانکہ یہ تو ختم ہونے والی چیز ہے۔ اور اس وقت دیکھیں یہ ایک ساعت ہے، الا ساعۃ من النہار یتعارفون بینہم، قیامت کے دن جب لوگ وہاں کھڑے ہوں گے تو وہ اپنے متعلق دنیا کے بارے میں سوچیں گے کہ ہم کتنا عرصہ رہے، کہتے ہیں ایک گھڑی، آپس میں تعارف کر رہے ہوں گے ایک دوسرے کا۔ تو یعنی یہ ایک گھڑی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس کو اگر ہم ضائع کر دیا پھر بہت بہت مار پٹے گی، بہت پٹائی ہوگی۔ اور کیسی ہوگی پٹائی، کیسا عذاب ہوگا؟ شدید عذاب ہوگا۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو خبردار کر دیجیے کہ میں تو بڑا بخشنے والا مہربان ہوں اور میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ تو ہم تو اللہ کی بخشش کے طالب بھی نہیں ہیں بھیا، مسئلہ یہ ہے سارا، ہم اللہ کو ناراض کرنے کی بھرپور کوشش میں ہیں، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اللہ کے رسول کی جو زندگی ہے، جو طریقے ہیں، ان کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر نہیں چل رہے، ہم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہ گزار رہے ہیں، نہ چاہتے ہیں۔ ہماری تو اپنی مرضی ہے، آپ دیکھ لیں آپ کی جو خواہشات، دیکھیں ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ مجھے یہ بھی ایک بات کہنی ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنے نفسانی خواہشات کے یا نفس کے غلام بن گئے ہیں، اس کا ہمیں احساس بھی نہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ ہم بالکل اپنے نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں، جو دل میں آتا ہے وہ کہتے ہیں، کرتے ہیں، اور اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں۔ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ تو ولدینا مزید، دیکھیں یہ بہت اچھی جگہ ہے، لیکن ایک بات آخر میں آپ کو یہ کہتا چلوں، دیکھیں جنت ہو یا دوزخ ہو، یہ تو جزا و سزا تو ہے، لیکن ایک بات سب سے زیادہ ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس کو راضی کرنے کی فکر میں رہنا چاہیے، کرنی چاہیے، بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اور وہ تو بہت جلد راضی ہو جاتا ہے، بہت جلد راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن راضی کب ہوگا، کیا طریقہ ہے؟ جب ہم اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں اور اس کے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔ تو یہ کیا مشکل ہے؟ دیکھیں دین مشکل نہیں ہے، اللہ نے فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، میں نے دین میں کوئی تنگی رکھی نہیں ہے، دین تو آسان ہے۔
آقا فرماتے ہیں الدین یسر سہلۃ بیضا، دین آسان ہے، سہل ہے، روشن ہے، کوئی کجی نہیں ہے. ولم یجعل لہ عوج، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے اس میں، سیدھا راستہ ہے. اپنے رب کے راستے پر چلتے جاؤ. رب کا راستہ رب نے بتا دیا ہے، قرآن ہے، نبی کا طریقہ، یہ رب کا راستہ ہے. اللہ کو منزل، اگر آپ نے اللہ کو منزل نہ بنایا تو آپ رب کے راستے پر چلیں گے کیسے؟ یہ بات بھی تو ہے نا. اصل میں دین کی سمجھ تو ہمیں ہے نہیں. وہ سب سنی سنائی باتیں ہیں. ہماری نظر میں اہمیت جو ہے وہ دنیا کی ہے. دنیا میں بڑا گدھا کیسا بنا جائے، کیسے دنیا کا مال وغیرہ پوزیشن یہ حاصل کی جائے. دیکھیں یہ بورڈ کے ایگزام کے جو آتے ہیں نا، جو رزلٹ آتے ہیں، اس میں پوزیشن کے لیے بڑی بعض طلباء جو ہیں، یعنی جو قابل طلباء ہوتے ہیں، بظاہر قابل ہوتے ہیں، حقیقت میں تو جو آخرت کا نہیں سوچتا وہ بڑا بیوقوف ہے، یہ کوئی ذہین نہیں ہے. تو مقابلے کے لیے مقابلہ ہوتا ہے بورڈ کی پوزیشن. میں نے بورڈ میں پوزیشن لے لی. مثال کے کو 8ویں جماعت میں کسی نے پوزیشن لے لی تو وہ پھر اس کو لگن ہوتی ہے کہ میں میٹرک میں بھی بورڈ میں فرسٹ آؤں گا یا آؤں گی. تو ہمیں تو ساری فکر دنیا کی ہے کہ دنیا میں کیسے ہم آگے بڑھیں گے، جبکہ اللہ کے بندے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کیسے اللہ کو راضی کریں گے. اور راضی کرنا وہ تو بہت جلد راضی ہو جاتا ہے. آپ نیت بنا لیں. دیکھیں آخر میں ایک بات کو، آپ اللہ کو زندگی کا مدعا بنا لیں، عزم کر لیں، ارادہ کر لیں اور چل پڑیں. ایک پہلے دن آپ نے توبہ کی اپنے ہوش و حواس میں، موت کا کوئی اندازہ نہیں تھا. دوسرے دن موت آ گئی. آپ کو وہ سارے مقامات اللہ تعالیٰ دے دے گا جو اس نے مومنوں کے لیے، صالحین کے لیے تیار کر رکھے. یہ ہمارے احادیث میں اور اس میں موجود ہے. تو دیکھیں بے فکری میں زندگی نہ گزاریں اور ایک انداز فکر سوچ والا، یعنی دیکھیں ذمہ داری کی بات ہے. ہم غیر ذمہ دار ہیں، ہمیں کوئی احساس نہیں ہے اپنی ذمہ داری کا. من حیث القوم اور من حیث الافراد. تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. یہ رب کو ناراض کرنے والی باتیں ہیں. رب کو راضی کریں، رب کی رضا کے پیچھے پڑ جائیں. اللہ تعالیٰ ان بندوں سے بہت راضی ہوتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے تلاش میں رضا کی اللہ کی. وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر بہت مہربان ہوتا ہے، بہت مہربان. رؤوف بالعباد. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندخلوها بسلام ذالک یوم الخلود لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود. اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزید. وہاں وہ جو چاہیں گے ان کے لیے حاضر ہے اور ہمارے ہاں اور بھی بہت کچھ ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم